یہ سارے اللہ کو مانتے ہیں. تو الا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کو ویسے مانا جائے جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کو ویسے مانا جائے جیسے اللہ چاہتا ہے. اپنی مرضی کا ماننا تو یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، کافر سارے مانتے ہیں. اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ویسے ایمان لایا جائے، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے ناموں پر، اس کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے، ویسے مانا جائے جیسے مالک چاہتا ہے. سب سے پہلے اللہ کی ذات کو ماننا. کیا مطلب اس کا؟ اور اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے اس میں؟ آئیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفار مکہ نے کہا تھا صف لنا ربک، اپنے رب کا تعارف تو کروائیے، وہ کس جنس کا ہے؟ ام ہوا من فضہ ام ہوا من ذہب، وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ مالک کا تعارف کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اب یہودیوں نے کیا کہا کہ نہیں اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ دو ہے. عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا. عیسائیوں نے کہا اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ اکیلا اکیلا نہیں ہے بلکہ عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا. مریم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، مریم بیوی ہے اللہ کی. 1 = 3، ایک برابر ہے 3 کے. اللہ، مریم، عیسیٰ، یہ تینوں مل کے ایک بنتا ہے. 1 3 ہے، 3 1 ہے. کفار مکہ نے کہا یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب مالک کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کو بے نیاز مانا جائے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا بیٹا مانا جائے نہ اللہ کا باپ مانا جائے. وہ اولاد سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، چچاؤں سے، ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکساں ہے. نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا ماں باپ ہے. اور اگر اس کی اولاد بنائی جائے تو وہ مالک کہتا ہے، سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 90 ہے، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. جو اللہ کا ٹکڑا بناتا ہے، اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کا ساتھی بناتا ہے، اللہ کا ساجی بناتا ہے، وہ سن لے تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے اس کفریہ جملے کو سن کر آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ نہ رب کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کی آل ہے، بلکہ وہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، عبادت میں اکیلا ہے. الا الذین آمنوا، جہنم سے بچنے کی پہلی سیڑھی، جہنم سے بچنے کا پہلا راستہ، جہنم سے بچنے کا پہلا سٹیپ، جہنم سے بچنے کا پہلا گر، جہنم سے بچنے کا پہلا کلیہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لایا جائے جیسے اللہ چاہتا ہے. افسوس، میری باتوں سے ناراض نہ ہونا، اور اگر کوئی بھائی ہو جائے تو چندہ مانگنے نہیں آیا، قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے نہیں آیا، 11ویں کی کھیر کھانے نہیں آیا. دوبارہ نہیں بلاؤ گے یہی ہوگا، نہیں آئیں گے. لیکن کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. یہود و نصارہ نے 2 اللہ کا نظریہ پیش کیا، کسی نے 3 کہا، کسی نے 5 کہا. قوم نوح نے ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، وہ 5 کو پوجتے تھے. ہم کلمہ پڑھ کر، معاف کرنا، کسی کے جسم کے اندر پھوڑا بن جائے نا، پھوڑا سمجھتے ہیں نا، پھنسی، پھوڑا، پس پڑ جائے، گند پڑ جائے. اب جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے نا. اگر وہ اس کی تکلیف دے کر اوپر ہی اوپر ٹیوب مل کے پٹی باندھ دے، کیا خیال ہے یہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ بے وقوف ہے نا، کیونکہ یہ تو اس کے اندر کینسر بن جائے گا، یہ زہر پھیل جائے گا. عقل والا کون ہے جو اس کو کاٹ کے اس کی گندگی نکال کے پھر دوائی لگا کے پٹی باندھ دے؟ انشاءاللہ اب تکلیف تو بیان کرتے ہوئے، آپریشن کرتے ہوئے تھوڑی بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. میں اس کے لیے پہلے آپ سے معذرت کرتا ہوں.
کفار نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے، مشرکین مکہ نے کئی اللہ کا تصور پیش کیا. ایک اللہ ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، مریم بیوی ہے، عزیر بیٹا ہے، فرشتے بیٹیے ہیں. جو جرم انہوں نے کیا وہی جرم قریب قریب ہم نے کلمہ پڑھ کر کیا. بزرگوں کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں. یہ ہمارے ہاتھ میں دیوان محمدی کتاب ہے. اس کے لکھنے والے ہیں خواجہ محمد یار فریدی. اب آئیے ذرا اس کتاب کے اندر ہمارے کلمہ گو مسلمان کس کو اللہ مانتے ہیں اور کتنے اللہ مانتے ہیں، کون کون ان کے سامنے اللہ کی تصویر میں آتا ہے، ذرا آپ بھی سنیے. صفحہ 133 پہ کہتے ہیں خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے قدورت کو خدایا پیر کہتے ہیں. خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں. جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نبی بن کر آئے ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ خدا کی اصل صورت ہے. یہ خدا بن کر ہمارے پاس آئے ہیں. اور جو عرش پہ خدا ہے نا، جو اللہ عرش پہ ہے، محمد بے قدورت کو خدایا پیر کہتے ہیں. جو اللہ عرش پہ ہے وہ اور میرا پیر وہ ایک ہی چیز ہے. بتائیے پھر ہمارا جرم عیسائیوں سے کم ہوا؟ اللہ کے لیے یہ ہاتھ باندھ کے بڑے درد کے ساتھ اپیل کرتا ہوں. شرک ایک ایسی بیماری ہے، شرک ایک ایسا جرم ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر وحی کرتے ہیں اور آپ سے پہلے ہر نبی کو بتایا گیا ہے اگر اے انبیاء کی جماعت تم نے بھی شرک کیا تو اعمال تمہارے بھی برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہمیشہ کا نقصان پانے والے بن جاؤ گے. اے بھائی، جب شرک نبی کا معاف نہیں ہو سکتا، حالانکہ نبی شرک سے بچانے آئے، شرک سے روکنے آئے، شرک کرنے نہیں آئے. اللہ نے کیوں کہا کہ نبی تم بھی شرک کرو گے تو تمہیں بھی معاف نہیں کروں گا؟ نبی نے شرک نہیں کرنا تھا، وہ مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے ہمارا اللہ کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے، اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، یہ جرم نبیوں سے ہو جائے، ولیوں سے ہو جائے، بزرگوں سے ہو جائے تو رب ان کو بھی معاف. جب ان کو معاف نہیں کرتا تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہے کہ ہمارا معاف ہو جائے گا؟ یہ اسی کتاب کا صفحہ 136 ہے. وہی یہود و نصارہ کا جرم کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رازق خالق مانتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے پیروں کو، جس طرح عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے نبیوں کو اللہ بنایا، ہم نے بھی یہ جرم کیا. صفحہ 136 پہ محمد یار گڑھی لکھتے ہیں سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی. سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی. علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. یہ جو اللہ ہے اصل میں میرے پیر کی صورت ہے. میرا پیر ہی اللہ کی صورت میں دنیا پہ آیا ہے. اور جو تم قرآن کو کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تقریر میرے پیر کی. یہ تو میرا پیر جو کچھ بولتا ہے یہ اس کی تقریر ہے. پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. یہ بظاہر جو بابا فرید بیٹھا ہے یہ بظاہر بابا فرید ہے، باطن دے وچ اللہ. اصل میں اللہ پیر فرید کی شکل میں دنیا پہ آیا ہے. اب بتائیو یہ ایمان کام دے گا؟ یہ کسی کا ہو، غلطی سے پاک صرف محمد الرسول اللہ ہے. کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی شیخ، کوئی حاجی، کوئی ولی غلطی سے پاک نہیں ہے. غلطی سے پاک صرف محمد الرسول اللہ ہے. اور وہ بھی غلطی سے پاک کیوں ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اس پر پہرا عرش والا دیتا ہے. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اور امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. الا الذین آمنوا، پہلی شرط ہے جہنم سے بچنے والوں کی پہلی شرط، جنت میں جانے والوں کی پہلی شرط، وہ اللہ پر ایمان لائے. کیسا؟ کہ اپنے پیروں کو اللہ کر دکھائے، اپنے پیروں کو اللہ بنا دے، اپنے پیر کی تصویر کو اللہ کی تصویر کہیں، پیر کی تقریر کو اللہ کی تقریر کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ہے، لوگ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟
کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو ایک نور ہے، میں نے تو نور کو دیکھا، اور اللہ کا حجاب، اللہ کا پردہ بھی نور ہے، اگر اللہ نور کے پردوں کو ہٹا دے، مالک کے چہرے کے نور سے جہاں تک نگاہ جائے ہر چیز جل کر خاک ہو جائے۔ عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام دنیا پہ اللہ کو نہ دیکھ سکے، دنیا کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں مومن جنت میں اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن یہاں اللہ والا معاملہ ہی ختم ہے۔ وہ کہتے ہیں ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی، میرا پیر جو کچھ کہتا ہے یہی اللہ کا کلام ہے، اور یہی اللہ کا کلام میرے پیر کی باتیں ہیں، اللہ کی تصویر میرے پیر کی تصویر ہے۔ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، صفحہ 147، خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ جس کو تم خدا کہتے ہو یہ خدا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ہے، اور جس کو تم بندہ کہتے ہو یہ بندہ تو خود خدا ہے۔ تو کہاں گیا وہ کلمہ پڑھنا اور کہاں گیا وہ نمازیں پڑھنا؟ کوئی فائدہ دے گا؟ اسی کے ساتھ آپ کو مزید تسلی کرانے کے لیے ایک اور واقعہ سنا دوں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ ہے، غوث علی شاہ قلندر قادری صاحب کی کتاب ہے، صفحہ اس کا 290 ہے۔ 290 صفحے پر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ تم وحی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا عرش کے نیچے ٹھہر جاتا ہوں، غیب سے آواز آتی ہے لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی تم نے جا کر دیکھا عرش پہ بیٹھا کون ہے؟ کہا کبھی جرت نہیں ہوئی۔ کہا ذرا اس دفعہ جا کر دیکھنا۔ جبرائیل گئے، جہاں سے آواز آ رہی تھی اس طرف چلنا شروع کر دیا، اور چلتے 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 جب عرش پہ پہنچے پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد رسول اللہ بیٹھے وہی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے تو اللہ کا تعارف کتنا عجیب اور غریب کروایا۔ نبی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہتا ہے جو آپ چاہتے ہیں نا وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے، ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا برابر بنا دیا، اللہ کا ساتھی بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہ جو اللہ چاہے جو رسول چاہے، بلکہ یہ کہ جو صرف اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا کائنات مل کے چاہ لے وہ ہو سکتا۔ لیکن یہاں سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ عیسائیوں نے تو پھر کہا تھا نا کہ عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، یہاں کا نہیں بیٹے موٹے کی چکر نہیں ہے، یہاں تو جو عرش پہ ہے وہ مصطفیٰ ہے، جو فرش پہ ہے وہ بھی مصطفیٰ ہے۔ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں بندہ، وہ خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ مزید کھول کے بیان کرتے ہیں صفحہ 151 پر، محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدا بن کے نکلیں گے۔ یہ میم کا پردہ پتہ کیا ہے؟ احد اللہ کا نام ہے، اور احمد کس کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بولو۔ میم احد اللہ کا نام، احمد نبی کا نام، ڈیفرنس کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ میم کہتے ہیں جو یہ میم ہے نا، بس میم کا برقع پہن کر اللہ رسول اللہ کی شکل میں دنیا پر آیا ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں اٹھا کر میم کا پردہ، وہ جو میم کے پردے میں اللہ آیا تھا نا، رسول آئے تھے دنیا میں رسول بن کے، وہ رسول نہیں تھے اللہ ہی تھے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدا بن کے نکلیں گے۔ حقیقت جن کی مشکل تھی، تماشا بن کے نکلے تھے، جسے کہتے ہیں بندہ، جسے کہتے ہیں بندہ، قل ہو اللہ بن کر نکلیں گے۔ بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، اللہ کے نبی ہر دم کیا کہا کرتے تھے؟ فرماتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ لا تطرونی، میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا، میری شان یوں نہ بڑھانا۔ انا عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ورسولی، اور اس کا رسول ہوں۔ یہاں بھی کہتے ہیں بزرگ بجاتے تھے جو انی عبدہ، کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ وہ انی انا اللہ بن کر نکلیں گے۔ جب عرش لگے گا پردے ہٹیں گے تو پیچھے خود رسول اللہ جو دنیا میں بندہ بنے پھرتے تھے عرش پہ اللہ بن کر نکلیں گے۔ لباس آدمی پہنا
جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے۔ صرف اللہ کے نبی نے لباس پہنا، بندوں والا، آدمیوں والا لباس پہنا، لوگ بھی آدمی سمجھتے رہے لیکن وہ آدمی نہیں تھے بلکہ وہ اللہ ہی تھے، رسولوں کے، نبیوں کے۔ قیامت میں حکومت سے وہ مالک بن کے نکلیں گے، وہ مولا بن کے نکلیں گے کہ قیامت کے دن مالک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مولا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، حقیقت میں اللہ بھی